Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين فأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول له كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. کل کے سبق میں جہاں رکوع مکمل ہوا یہی بات تھی کہ جو لوگ اسی دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، قیامت کے دن اگر پوری زمین و آسمان کا بڑا خلا بھی فدیے میں دے دیں تو یہ کام نہیں آئے گا. ان کے لیے کتنا سخت عذاب ہوگا، فرمایا کھولتا ہوا پانی ہوگا. کبھی کبھار نا انسان کو جہنم کا تذکرہ پڑھنا چاہیے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جنتی کی نعمتیں تو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، جو حدیث میں آئی ہے نا جہنم کا تذکرہ، اللہ اکبر اللہ اکبر. ایسے ہی نہیں ہے، یہ عرب قراء کو جب آپ تلاوت کرتے ہوئے سنتے ہیں وہ عرب ہیں، وہ معنی مفہوم پورا سب کچھ ان کے ذہن میں وہ دوڑ رہا ہوتا ہے. جب وہ ایسی عذاب والی آیات پر اترتے ہیں تو ان کا دل جو ہے نا باہر آنے لگتا ہے، ہچکی بن جاتی ہے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بھی یہ حالت ہوا کرتی تھی. تو یہ جہنم کی ہولناکی ہے نا، اور جہنم کی ہولناکی پر جو وعیدات ہیں، جو حدیثیں ہیں، وہ بڑی سخت ہیں. اور اتنی سخت کبھی ہمارے سبق میں آیا تو انشاءاللہ 7 حدیث پہ ہم ذکر کریں گے. اس میں کتنی سختی اللہ نے بیان کی ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کے دل پر وہ سختی اثر کر جائے اور وہ ڈر جائے. اتنا سخت عذاب کہ جس کے بارے میں کوئی عقل سوچ نہیں سکتی. اور حیران ہے انسان کہ ایک بار اس جلد کو جلایا جائے تو کتنا عذاب سخت ہوتا ہے. انسان کی حالت دیکھنے والی نہیں ہوتی. یہ دنیا میں انسان جل جاتے ہیں، وہاں تو فرمایا ہر لحظے جلد جلے گی، پھر اللہ نہیں جلد دے دے گا، پھر وہ جلے گی، پھر نہیں جلد. اور یہ تو اب تو ہے نا قبر میں کیا جاتا ہے، کب تک عذاب ہوگا؟ یہ قیامت تک عذاب ہوگا. اس دن انہیں قیامت تک کی جو زندگی میں وہ عذاب لے کر آئے تھے وہ ایک لحظہ لگے گی. کیوں؟ کیونکہ اب تو قیامت کا لفظ بھی ختم ہوا، اب تو قیامت قائم ہو چکی. اب کب تک عذاب ہوگا؟ بس ہمیش جو شرک میں مر گیا. اس لیے کہتے ہیں نا پوری کائنات کی نعمتیں اکٹھے کیجئے، سب سے بڑی نعمت ایمان اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ کو توحید والی نعمت اللہ نے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یقین مانو اللہ قسم کھا کے کہتے ہیں سب سے بڑا کامیاب انسان کے لیے. آج دنیا میں کامیابیاں ہم کہاں تلاش کرتے پھر رہے ہیں؟ یہ گزر جائے گی جی، ہر کسی کی گزر رہی ہے. تو کم از کم اتنا ضرور خیال کیجئے کہ مال کمانے میں اور
اس میں حرام کی آمیزش نہ کیجیے گا اور شرک سے بالکل اپنے آپ کو بچائیے۔ یہاں اس پہلی آیت کریمہ میں یہ جو لوگ بار بار میں اس پر کافی ساری بات پہلے بھی کر چکا، بار بار ڈراتے ہیں، ہمارے تو الحمدللہ اب کافی سمجھ آ چکی ہے، لیکن کہیں آپ رشتہ داروں میں جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، جب آپ دیکھیں بھئی یہ کیا کر رہے ہیں، مزاروں پہ منت منوتی چادریں دی جا رہی ہیں، لوگ آئے کھڑے ہیں یہ 11ویں کا دودھ دینے کے لیے۔ اب اگر آپ کسی ایسے بندے کو آپ تجربہ کر کے دے دیجیے، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، تجربہ کیجیے، اسے کہیے بھائی یہ دودھ نہ دے، کچھ نہیں ہوتا، آگے سے اس کا پہلا جواب یہی آئے گا، توبہ توبہ، اگر میں نے یہ دودھ نہ دیا تو پھر جو پکڑ آئے گی میرا تو سارا مال ہلاک ہو جائے گا۔ یہ اسی مفہوم کی قرآن بار بار نفی کرتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عم زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا عباس ابن عباس، اے عبداللہ یہ بات یاد کر لے، یہ اپنے ایمان میں بٹھا لے، عقیدے میں ہمیں بھی بٹھانی چاہیے، ساری کائنات اگر تیرے خلاف اکٹھی ہو جائے، اگر تیرا پروردگار تیرے ساتھ ہے، تیرا بال بھی کر نہیں کر سکتے، اور اگر اللہ چاہتا ہے کہ میں اس بندے کو ذلیل کروں، میں اس بندے کو نقصان پہنچاؤں، اگر مل جائے پوری دنیا تجھے بچانے کے لیے، تجھے بچا نہیں سکتا۔ بس یہ ایمان ہونا چاہیے بندے کا۔ ہاں اسباب ضرور ہیں، توکل ضرور ہوگا۔ یمنی آ گئے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کر کہنے لگے یا رسول اللہ یمن سے آیا ہوں، کس پہ آئے ہو؟ اونٹنی پہ آیا ہوں۔ اونٹنی کدھر ہے؟ مسجد نبوی کے باہر اللہ کے بھروسے چھوڑ آیا ہوں، گھٹنا باندھا تھا، گھٹنا اونٹنی کا، بھاگ نہ جائیں۔ یا رسول اللہ میں کہتا ہوں میں خدا کے بھروسے پہ چھوڑا ہے، آپ کہتے ہیں گھٹنا باندھا کہ نہیں؟ اب اگر ہمارے جیسا بندہ بات کرے کسی عالم سے تو وہ کیا کہے گا؟ بات تو ٹھیک ہے مولوی صاحب، آپ توکل کرتے ہو، بندے کا یقین چیک کریں۔ اللہ کے نبی نے فوراً وہیں پر تنبیہ فرمائی، فرمایا جاؤ اٹھو اور پہلے جا کر اونٹنی کا گھٹنا باندھو اور پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کرو۔ یہ ہے ایمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی لوگوں کو یہی بات بتلائی، بھئی میدان جہاد میں موت نہیں ہے، اگر آنی ہے تو جہاں بستر پر بھی آئے گی، میدان جہاد میں لکھی ہے تو میدان جہاد میں آئے گی، اور جو زخم لگنا ہے وہ لگ کے رہے گا۔ جنگ کے لیے تشریف لے جانے لگے، صحابہ نے ایک ایک ذرہ پہنی ہے، حضور نے 2 ذرے پہنے۔ کیوں بھائی؟ کیا بتلانا چاہتے ہیں حضور؟ موت سے ڈرتے ہیں؟ نہیں، یہ امت کو سبق سکھلایا ہے کہ بھائی اسباب کا استعمال کرنا۔ اب 2 ذرے استعمال تاکہ جو تیر آئے گا، کوئی چیز آئے گی، یہ ذرہ اس سے رکاوٹ بنے گی، یہ اسباب ہے، یہ اختیار کرنا۔ اب تو ہمارے ہاں تو پھر حالات کی وجہ سے، اگر نہ تو کوئی صحابی اس دور میں تلوار سب سے بڑا ہتھیار ہوا کرتا تھا، تیر، اس کے بغیر صحابہ کہتے یہ تو ہماری سنت ہے، یہ تو ہمارا راستہ ہے، یہ تو ہماری علامت ہے مسلمان کی، اس کے پاس جہاد کا اسلحہ تیار رہنا چاہیے۔ تو بہرحال وہ تو فوج تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی پہلی فوج۔ تو آج کی ان ہماری 3 آیات میں اللہ نے پہلی آیت میں اسی سبق کو بیان کیا۔ اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے، مثال آ رہی ہے۔ مثال کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں جو بندہ مشرک ہے نا، قبر پہ سجدہ کرتا ہے، پیروں فقیروں پہ کو سجدہ کرتا ہے، ارد گرد جاتا ہے، باقی شرکیہ نعرے لگاتا ہے۔ اب اشکال یہ ہوتا ہے کلمہ تو اس نے بھی پڑھا، کلمہ تو آپ صاحب نے بھی پڑھا ہوا ہے، وہ بھلا کیسا کلمہ گو ہے جو قبر پہ جا کے سجدہ بھی کرتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نعرہ بھی لگاتا ہے، پھر جب کسی ایسی لال پیلی جھنڈی دیکھی، کہیں چادریں دیکھی، یہ ہم مطالعے جائیں نا تو راستے جیسے اڈالی کراس کریں تو ساتھ ہی مسجد کے سامنے ایک درخت ہے، وہاں نا کلے نہیں ہوتے جو دلہے جو ہے نا باندھتے ہیں، وہ ڈھیر لگے پڑے ہیں۔ میں سمجھ رہا تھا یہاں کو قبر ہے، وہ ہم نے ایک دن رکے تو پتہ چلا، انہوں نے کہا یہ درخت کو پہنا جاتے ہیں، کیوں؟ یہ کسی اللہ والے نے لگایا تھا۔ اب اس درخت میں اتنی پاور ہے کہ یہ شادی شدہ جوڑے جو ہے نا، لوگ آتے ہیں اپنے وہ شادی والے لباس اتار کر دیتے ہیں، اس سے انہیں اولاد ملتی ہے، اس سے انہیں خوشیاں ملتی ہیں۔ کون دے رہا ہے؟ درخت دے رہا ہے۔ جب عقل اللہ چھین لیتا ہے تو پھر یوں جھکا دیا کرتا ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز۔ اللہ کہتے ہیں اس بندے کی مثال سمجھنی ہو نا، جس بندے کی میں بات کر رہا ہوں،
یہ قرآن بتا رہا ہے. مثال ایسی ہے، ایک بندہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جا رہا تھا، اچانک جنگل میں نا ساتھی ادھر ادھر ہوئے اور یہ راستہ گم. پہلے ہوتا تھا راستہ گم ہو گیا. اب ساتھیوں کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارا ساتھی وہاں پھر رہا ہے، لیکن درمیان میں کوئی ندی ہے، کوئی درندہ کھڑا ہے، کوئی چیز ایسی ہے وہ وہاں جا نہیں سکتے. اپنے آواز پہنچا رہے ہیں، اسے بلا رہے ہیں، بھائی ادھر آ جا، تو غلط راستے پہ چل رہا ہے. قرآن کہتا ہے وہ اب پھر رہا ہے، شیطان نے اسے گمراہ کر دیا. وہ ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے اور یوں ہی اسی راستے میں ہلاک ہو جائے. کیوں؟ غلط راستے پہ جو چل رہا ہے. اس کے ساتھ ہی کامیاب ہو جائیں گے. بالکل اللہ کہتے ہیں مشرک کی مثال ایسی ہے، اس کو شیطان نے پٹی پڑھائی، بھائی بزرگوں کو ماننا ہے تو پھر یوں مان جس طرح تیرے دوسرے بھائی مانتے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ تو بھابھی اس طرح تو مانتی نہیں ہے. بزرگوں کو ماننے کا مطلب یہ ہے سب کچھ بزرگ کرتے ہیں. اللہ نے انہیں طاقتیں دے دی ہیں، اللہ نے انہیں اختیار دے دیا ہے، جو مرضی مانگو ان سے. اب یہ اللہ کہتے ہیں شیطان نے پٹی پڑھائی نا، یہ بالکل اس بندے اب اس کے ساتھ بلا رہے ہیں، ہم سب بھائی ہمارے بھائی ہیں، ہم ساتھ بلا رہے ہیں، اس کو بلا رہے ہیں، بھائی تو غلط راستے پہ جا رہا ہے. اب یہ ان کی باتیں سن کر بھی ہدایت پر نہیں آ رہا، جس طرح وہ جنگل والا بندہ نہیں آ رہا تھا. اللہ کہتے ہیں اب کہہ دیجئے کہ ہدایت صرف اللہ ہی دیا کرتا ہے. اب جو مسلمان بنے گا وہ تو اللہ کے پاس آئے گا، وہ کامیاب ہوگا. اب آپ کو کیا حکم ہے؟ آپ نماز پڑھیں، اللہ سے ڈرتے رہیں. قیامت کا دن ہم نے قائم کرنا ہے اور یوں قائم کرنا ہے. آج لوگ اعتراض کرتے ہیں قیامت کیسے قائم ہوگی؟ ہندو جلا دیتے ہیں، جلا کر راکھ لے آتے ہیں. کوئی ہو سکتا ہے راکھ سے خدا پیدا کر دیتا؟ انہوں نے راکھ بھی آ کر کہاں ڈال دی؟ گنگا میں. گنگا نے وہ راکھ بکھیری اور پتہ نہیں کہاں بکھیر دی. اللہ کہتے ہیں اس میں شک نہ کرو، ہم نے صرف کن کہنا ہے اور پوری کائنات یوں ہمارے سامنے. یہ اللہ کی قدرت کے نمونے ہیں. اللہ کہتے ہیں اس طرح ہم دنیا قائم کریں گے. پہلا سور پھونکا جائے گا، ساری دنیا پر زلزلہ برپا ہوگا، سب فنا ہو جائے گا. اب اس سور کے بعد ویسے مختلف روایتیں ہیں، کتنا عرصہ ہوگا اللہ بہتر جانتے ہیں. اتنا سناٹا ہوگا کہ کوئی خدا کے سوا کوئی نہ. لے مال الملک، آج کس کی بات ہے؟ اللہ اعلان کرے گا، کوئی نہیں بولے گا. پھر اللہ حضرت اسرافیل کو کھڑا کر کے جب دوبارہ سور پھنکوائیں گے، اس کے بعد کیا وہ قیامت قائم ہوگی، مردے زندہ ہو جائیں گے اور میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے. آئیے جی دیکھیے، اس میں ان تمام باتوں کی اللہ تعالیٰ نفی بھی کر رہے ہیں اور نفع نقصان کی نفی کر رہے ہیں کہ نفع نقصان صرف اللہ دے سکتا ہے اور دنیا میں ہم نے کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھا. فرمایا قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا. آپ اعلان کر دیجئے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ندعو من دون اللہ، یہ لوگ ہمیں آ کر کہتے ہیں کیا ہم پکاریں من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کی عبادت کریں، اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کے آگے سجدے کریں، اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کی منت منوتی کریں. کیا یہ لوگ ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں ما لا ينفعنا ولا يضرنا؟ یہ تو ایسے لوگ ہیں، یہ تو ایسی ہستیاں ہیں، یہ تو ایسی خدا کے سوا معبود ہیں کہ جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں. ما لا ينفعنا ولا يضرنا، یہ ہمارے نفع پر بھی قادر نہیں. اگر ہم ان کی عبادت کریں تو یہ ہماری عبادت کے بدلے میں ہمیں کوئی ثواب نہیں دے سکتے. ولا يضرنا، اور اگر ہم ان کی عبادت ترک کر دیں، اگر ہمیں ان کی عبادت نہ کریں تو یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. اگر ہم آج ان کی یہ چندے بند کر دیں، یہ ساری چیزیں بند کر دیں تو ہمیں کچھ نقصان نہیں دے سکتے. وَنُرَدُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور کیا یہ چاہتے ہیں کہ ہم الٹے پھر جائیں عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اپنی ایڑیوں کے بل، اپنے پاؤں کے بل، اپنی ایڑیوں کے بل ہم الٹے پھر جائیں. اللہ نے ہمیں ہدایت دی، کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا، ہمیں توحید کی سمجھ دے دی، ہمیں رسالت کی سمجھ دے دی، ہمیں مسئلہ سمجھا دیا. اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس حقیقت
سیرت کو چھوڑ کر, توحید کو چھوڑ کر, ہم سنت کو چھوڑ کر الٹے پھر جائیں. بعد اذ ہدانا اللہ, بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے, اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا ہے. اب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اس راستے کو چھوڑ کر شرک والا راستہ اپنا لیں. اللہ کے بندو, اس کی مثال تو ایسی ہے کالذی استہوتہ الشیاطین, ایسا بندہ جس کو شیطان نے مس کر دیا, جس کو شیطان نے چھو لیا, شیطان نے اس کو چھو کر گمراہ کر دیا. فی الارض, زمین کے اندر, جنگل کے اندر شیطان نے اس کو راستہ بہکا دیا. جنگل کے اندر پھر رہا ایک بندہ حیران, حالت اس کی یہ ہے کہ بڑا حیران ہے, اسے راستہ بھی معلوم نہیں, اسے طریقہ بھی معلوم نہیں, اس کے کھانے پینے کا بندوبست بھی کوئی نہیں. وہ اب جنگل میں حیران پھر رہا ہے, راستہ بھی گم ہو چکا ہے. لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی, اس کے لیے کچھ ساتھی ہیں یدعونہ, جو اس کو بلا رہے ہیں الی الہدی, سیدھے راستے کی طرف. وہ دور سے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں ائتنا ائتنا ائتنا, اے ہمارے بھائی ہمارے پاس آ جا, سیدھے راستے پہ آ جائے گا. اگر تو اس راستے پہ آ گیا تو تم سیدھا راستے پہ چل پڑے گا, جنگل کے درندوں سے بچ جائے گا, اپنی ہلاکت سے بچ جائے گا. اب یہ ان کی آوازیں سن بھی رہا ہے لیکن ان کی طرف التفات نہیں کرتا, ان کی طرف توجہ نہیں کرتا. اللہ کہتے ہیں نتیجہ یہ ہوگا جس طرح وہ جنگل والا بندہ مارا جاتا ہے, اسی طرح یہ مشرک بندہ بھی جس کو اس کے بھائی ہدایت کی بات کر رہے ہیں یہ بھی مارا جائے گا. اگر ہدایت کس کے قبضے میں ہے, قل فرما دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدی, بے شک راستہ اللہ کا بتلایا ہوا ہے وہ سیدھا راستہ. اللہ ہی جس کو دیا کرتے ہیں سیدھے راستے کی سمجھ دے دیا کرتے ہیں. اگر اللہ کسی سے سیدھا راستے کی سمجھ چھین لیں پھر ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی اس کو توحید پر, سیدھے راستے پر نہیں لا سکتے. اور اگر اللہ کسی کو سیدھے راستے کی سمجھ دے کوئی بندہ اس کو روک نہیں سکتا. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, اور آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے, مجھے تو اس بات کا اللہ نے حکم دیا ہے لِنُسْلِمَ لِرَبِّ العالمین, کہ ہم فرما بردار ہو جائیں, ہم تابع فرمان ہو جائیں لرب العالمین, تمام جہانوں کے پالنے والے رب کے لیے. اللہ کے فرما بردار بن جائیں. وہ جو رب ہے ہمارا جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے, ہم اس کے سامنے شرک کیسے کر سکتے ہیں؟ جس نے, کس رب نے جس نے ساری کائنات کو بنا دیا, جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ, اور یہ کہ ہم قائم کریں, یہ کہ قائم کریں وہ لوگ الصلاۃ, نماز کو, واتقوہ, اور اس سے ڈرتے رہیں, شرک نہ کریں, بدعات نہ کریں. اللہ کہتے ہیں اب اس کے بعد تمہارا فریضہ یہ ہے اپنی نماز نہیں چھوڑنی, نماز کے اندر سستی نہیں کرنی, نماز پڑھتے رہو. واتقوہ, اور اللہ سے ہر معاملے میں ڈرتے رہو, شرک نہ کرنا, بدعت نہ کرنا, کسی گناہ کے کام میں مت پڑنا. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور اللہ ہی وہ ذات ہے اسی کی جانب تم سب لوگ جمع کیا جاؤ گے. اس دن وہ تمہیں شرک کی سزا دیا کرے گا. واتقو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں ڈر جاؤ گے, اللہ سے ڈرتے رہو گے, تو پھر اللہ تمہیں جنت کی نعمت عطا کرے گا. اور اگر تم نے خدا کا خوف نہ رکھا دنیا کی زندگی میں, پھر اللہ کہتے ہیں ایک دن ایسا بھی آئے گا جس دن تم سب میری طرف جمع کیے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ, اور اللہ ہی وہ ذات ہے خلق السماوات والارض بالحق, جس نے پیدا کیا آسمانوں کو, والارض, اور زمین کو, بالحق, ٹھیک ٹھیک طریقے سے. آج تک کائنات کے اندر اتنی سائنس نے ترقی کر لی, آج تک کائنات کے اندر کبھی آسمان کے اندر کوئی دراڑ نہیں دکھا سکے, کبھی آسمان کی بناوٹ میں کوئی اعتراض نہیں کر سکا. والارض, اور زمین کسی کی حکم کے اوپر اس طرح نہیں پھٹی, اگر اللہ چاہے تو اس کو پھاڑ دیا کرتا ہے. آج تک جس طرح اللہ نے زمین بچھائی تھی اپنے وزن پر قائم ہے, یہ اللہ نے ٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے تاکہ اس کو دیکھ کر کوئی بندہ مسلمان ہو جائے, اللہ کی توحید کا قائل ہو جائے. وَيَوْمَ يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ, اور جس دن کہیں گا اللہ کن, ہو جاؤ تم سب اکٹھے, فیکون, اللہ فرماتے ہیں سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. اس دن کوئی انسان
انسان حضرت آدم سے لے کر قیامت کا آخری انسان سب کے سب اپنی قبروں سے اٹھ کر اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے. قولہ الحق، یہ اس کی بات پکی ہے کہ قیامت قائم ہونی ہے، تم سب نے اکٹھے ہونا ہے، تم سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کی بادشاہی ہوگی. یوم ينفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا سور کے اندر. بادشاہی آج بھی اللہ کی ہے، لیکن آج کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ انکار کرتے ہیں، کچھ اللہ کی اس بادشاہی کے قائل نہیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر بندہ اللہ کی بادشاہی کا قائل ہو جائے گا. جس دن دوسرا سور پھونکا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی. عالم الغیب والشہادہ، باقی رہا یہ اعتراض کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کس کی روح کے اجزاء، کس کے بدن کے اجزاء کہاں پڑے ہیں، اس کی روح کس کے بدن میں ڈالنی ہے. اللہ کہتے ہیں عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب کی باتیں بھی جانتا ہے، اللہ چھپی ہوئی باتیں بھی جانتا ہے، اور شہادت اللہ ظاہری حالات بھی جانتا ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمتوں والا ہے، الخبیر خبردار ہے، خبر رکھنے والا ہے. ہر انسان کی روح، ہر انسان کے بدن، اس کا ایک ایک جز اللہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں. قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کہتے ہیں ہم جب چاہیں گے قائم کریں گے. یہ ہماری حکمت جب ہوگی. اور اس کی خبر کس کے پاس ہے؟ فرمایا الخبیر کے پاس ہے. وہ قیامت کا علم سوائے میرے اور کسی کے پاس نہیں. حضرت جبریل نے سوال کیا تھا نا، یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تھا جبریل مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے اور جو سوال کرنے والا ہے وہ اس کے بارے میں دونوں نہیں جانتے. میں تجھ سے زیادہ نہیں جانتا، تم مجھ سے زیادہ نہیں جانتا. قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، یہ کسی کو نہیں دیا. ہاں علامات قیامت ضرور بتا دی. اور آپ حیران ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے جائیں گے، دجال ختم ہو جائے گا، یاجوج ماجوج ختم ہو جائیں گے، دعوت الارض نکل کر جو جانور، ساری علامتیں پوری ہو جائیں گی. اب صحیح حدیث پیش کرنے لگا ہوں، ساری علامتیں پوری ہو چکی ہیں. حضرت عیسیٰ کا انتقال ہو چکا ہے، حضرت مہدی بھی چلے گئے ہیں. قیامت کب آئے گی؟ اب تو بندے کو خوف زدہ ہونے جانا چاہیے، ساری علامتیں پوری ہو گئی ہیں. حدیث میں آتا ہے لوگ بازاروں میں یوں خریداری میں مصروف ہوں گے کہ انہیں موت بھول چکی ہوگی. نمازوں کے اوقات میں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اچانک قیامت قائم ہوگی. حوض پہ بیٹھا بندہ اپنا حوض ٹھیک کر رہا ہوگا، اچانک قیامت قائم ہو جائے. دودھ جانور کے نیچے بیٹھا بندہ دودھ نکال رہا ہوگا، اچانک قیامت قائم ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے اس وقت اتنی علامات کے باوجود جو بندے کہتے ہیں ہمیں پتہ چل جائے قیامت تو پھر ہم ٹھیک ہو جائیں گے. اب اتنی بڑی علامات کے بعد بھی لوگ کس میں ہوں گے؟ بے پرواہی میں ہوں گے، غفلت میں ہوں گے. قیامت آئے گی. اس کا مطلب ہے یہ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ ہم تھوڑا سا وقفہ ملے. اللہ نے قرآن میں نہیں کہا یہ بندے قیامت کے دن کہیں گے اللہ مشرک ہمیں تھوڑی دیر کے دنیا میں بھیجتے رہے کیا بنیں گے فرما بردار. اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم دوبارہ بھیج بھی دیں دنیا میں جا کر پھر یہی کام کریں. تو یہ انسان کی فطرت ہے. اس لیے قیامت کا انتظار نہ کریں، اپنی انسان اصلاح، اپنی آخرت کی فکر قائم کرے. اور یہی سب سے بڑی انسان کی کامیابی ہے کہ اس ایمان کے ساتھ اللہ ہم سب کو اس دنیا سے رخصت فرمائے گی.